یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جس میں بالکل صرف خلوص تھا، سنسیریٹی تھی، کوئی پروفیشنلزم نہیں تھا۔ اور جب اس سلسلے میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو اپنی اس چیز کو حاصل نہ کر سکے جو ان کے آباء کی اور ان کے اسلاف کا سلسلہ تھا، تو انہوں نے اس چیز کو ایز اے پروفیشن اپنا لیا۔ اور جب بھی کسی چیز کو ایز اے پروفیشن اپنایا تو اس میں ڈیوائیڈ ہو جانا یا ڈویژن یہ ایک فطری عمل تھا، ایک نیچرل پروسیس تھا۔ ایک تو یہ اس وجہ سے تقسیم ہوا، اور دوسرا اس میں بنیادی طور پہ اولیاء کرام کو جو مختلف مشاہدات ہوئے اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ صرف اختلاف رائے تھا، ان کے اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق۔ آگے جو لوگ آئے انہوں نے اس چیز کو طول دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بے عمل لوگ تھے، با عمل لوگ تو آج بھی اپنا مرکز اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ ہی خود کو مربوط رکھتے ہیں، وہ کہیں نہیں بھٹکتے۔ لیکن جو بے عمل ہیں ان میں آج ڈویژن بھی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی اختلاف رائے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن صوفیزم آج بھی قائم ہے، اور جو صحیح با عمل صوفی ہیں وہ آج بھی ایک یونٹی میں ہیں، اور ان کی یونٹی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور دل میں اللہ کی ذات ہے، اور وہ دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دست بیعت فرما کر تعلیم و تلقین فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے باہو خلق خدا کی باطن میں امداد کیا کرو۔ بعد ازاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی قدس اسرا العزیز کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ فقیر باہو ہمارا نوری حضوری فرزند ہے، اس کو آپ باطنی تلقین اور شاد سے نوازیں۔ چنانچہ حضرت پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے باطنی فیض سے آپ کو مالا مال فرمایا۔ بعد حضرت غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر آپ نے ظاہری بیعت دہلی کے شیخ پیر عبد الرحمن قادری کے دستے مبارک پر کی۔ حضور پیر عبد الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ آپ نے مروجہ ظاہری علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ اوائل عمری میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہے، جس کی وجہ سے آپ کو ظاہری علوم کی تحصیل کی فرصت نہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں گرچہ دیست تمہارا علم ظاہر ز علم باطنی جان گشتائے طاہر۔ اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں، اس لیے جملہ علوم بذریعہ انعکاس میرے دل میں سما گئے ہیں۔ آپ کو مکاشفات و تجلیات انوار ذاتی کے سبب علم ظاہری کے حصول کا موقع نہیں ملا، اور نہ ہی ظاہری ورد و وظائف کی فرصت ملی، کیونکہ ازل سے ابد تک ہر وقت اور ہر لمحہ توحید کے دریائے ژرف میں مستغرق رہے۔ اس قدر استغراق کے باوجود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس طرح ثابت قدم رہے کہ زندگی بھر آپ سے ایک مستحب بھی فوت نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں ہر مراتب بس شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم، یعنی میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا ہے اور اپنا پیشوا اور رہبر شریعت کو بنایا ہے۔ آپ نے 140 کے قریب کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تمام باطنی درجات حاصل کرنے کے لیے تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ طیبہ کا ذکر اور دعوت قبول بذریعہ آیات قرآنی پر زور دیتے ہیں۔ رسالہ روی شریف میں فرماتے ہیں ہر کے طالب حق بود سن حاضرم، از ابتدا تا انتہا یکدم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول یا خدا، یعنی جو شخص طالب حق کے طالع ہے وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے ایک ہی دم میں ابتدا سے انتہا تک پہنچا دوں گا۔ اے طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا،
تاکہ پہلے ہی روز میں تجھے واصل باللہ کر دوں۔ آپ کا طریقہ سروری قادری ہے۔ اس طریقے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرشد کامل طالب صادق کو ایک ہی نگاہ میں اور ایک ہی توجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر کر دیتا ہے اور ذات حق کے مشاہدے میں ایک ہی توجہ سے ناظر کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اسم اللہ دل پر نقش ہو جاتا ہے اور اسم اللہ کی تجلی دل پر غالب آ کر بھڑک اٹھتی ہے تو نفس مغلوب ہو کر مر جاتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے اور صاحب تصور پر وحشت طاری ہو جاتی ہے اور یوں وہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ آپ کا فرمانا ہے ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے۔ جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو کر عین ہو بن جاتا ہے۔ لوگوں کی جو محبت ہے حضرت سلطان باہو کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے، وہ دیکھ کے ہی دل کو ایک اتنی ہمت ہو جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ ان لوگوں کی خدمت کرے، اور خود ہم اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے جوانی کی بات فرمائی تو میں اس میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ روحانیت کی دنیا میں میرا سفر جاری ہے، یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ اس میں حضرت سلطان حق باہو کے بارے میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت سلطان حق باہو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر ظلم و ستم بھی ڈھائے تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ جو شخص روشن ضمیر ہو کر معرفت فکر و ہدایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں منظور ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دائم حضور رہتا ہے، وہ آدم علیہ السلام کا خاص شرف البشر فرزند بن جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر جا کر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ ابھی بہت سی باتوں کا سلسلہ رہتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں ابھی منکشف ہونا ہے۔ میری اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پیر ملیا جے پیڑ نہ جاوے، اس نو پیر کی ترنا